ہیلو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ابصار عالم لائیو. عمران خان کے صاحبزادے پاکستان آنے والے ہیں اور اس سے پہلے ان کا یہ بتایا گیا کہ یو ایس میں ایک اسٹاپ ہوگا اور وہاں پہ کچھ چیزیں پاکستان میں جو رول آف لا کی جو سچویشن ہے وہ وہاں پہ ہائی لائٹ ہوئے گی اور اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے, پاکستان آ کے پولیٹیکل موومنٹ کو لیڈ کریں گے. اب یو ایس وہ پہنچ چکے ہیں, وہاں پہ ان کی رچرڈ گرینل سے ملاقات ہوئی ہے جن کی کہ یہ شہرت ہے کہ وہ عمران خان سے متعلق کچھ ٹویٹس کر چکے ہیں اور بعد میں پھر کچھ ڈیلیٹ بھی کیے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے کلوز ایڈ بھی ہیں اور ان کے آنوائے ہیں آن اسپیشل مشنس. اس ملاقات کا کیا مطلب ہے جو رچرڈ گرینل سے ہوئی ہے یو ایس میں؟ اس ساری چیز پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ آپ کے سورسز سے خبر آپ نے شاید اکٹھی کی ہے اس حوالے سے کہ عمران خان کے صاحبزادے جو یو ایس پہنچے ہیں اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ کیسے ارینج کی گئی اور کیا مطلب ہے, کیا ڈسکس کیا ہوا ہے اس ملاقات میں؟ سورسز سے میں نے کی ہے, آپ پتہ آپ کو چل گیا ہے, یہ تو کیونکہ ہم کان لگا کے سن رہے ہوتے, ایوز ڈراپنگ کر رہے ہوتے. تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ چپ کے باتیں سننا لوگوں کی. ہمیں آپ کی سمجھ آ رہی تھی نا, ان کی نہیں آ رہی تھی, تو میں چاہ رہی ہوں کہ وہ جو انہوں نے بتایا وہ آپ ہمارے ساتھ ڈیٹیلز. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب جو ہے نا آپ نے کہا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ باتیں ہیں ساری اور سیاست ہو رہی ہے. اور میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو الفاظ کہا کرتے تھے دوسروں کے خلاف انگلیاں اٹھاتے تھے وہ اسی راستے پہ خود چل رہے ہیں اور ابھی بھی دوسروں کو گالی نکال رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ موروثی سیاست جس کو گالی بنایا گیا, ٹھیک ہے, جج کا بیٹا جج ہوتا ہے یا وکیل ہوتا ہے اور وکیل کا بیٹا جج ہوتا ہے یا وکیل ہوتا ہے. فوج میں ایک فوجی فیملی ہوتی ہے, اس کا کوئی ہر رشتہ دار کو کزن فوج میں ہوتا ہے. ڈاکٹرز کے بیٹے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. تو سیاستدان کا بیٹا سیاستدان اگر ہوا یا بیٹی سیاستدان ہوئی تو یہ گالی تو نہ ہوئی نا. صحافی کا بیٹا بھی صحافی ہو سکتا ہے, یہ گالی نہیں ہے. لیکن سیاستدان کا بیٹا سیاست کیوں نہیں کرے گا, جبکہ دنیا میں پوری دنیا میں امریکہ میں بھی یہ روایت ہے کہ سیاستدان کے بیٹے سیاست کرتے ہیں. خیر, تو وہ گالی بنا دی گیا یہاں پہ صرف اس لیے کہ ایک بیانیہ بنانا تھا, دوسروں کا سب کا منہ کالا کرنا تھا اپنا, تاکہ اپنا کالا چہرہ جو ہے وہ زیادہ نور اس پہ نظر آئے, اس لیے دوسروں کو پینٹ بلیک کر دو. تو اب موروثی سیاست ہو رہی ہے. باقی پارٹی تو دیکھ لیں جہاں پہ ہے, یہی سمجھاتے تھے ہم خان صاحب کو کہ بھٹو فیملی اور شریف فیملی انہی حالات میں سے گزری ہے, تو پھر اگلی جنریشن کو آنا پڑتا ہے, اگلی جنریشن کو آگے کچھ کرنا پڑتا ہے, کچھ کسی طریقے سے کریں. ہم موروثی سیاست پہ تو آتے ہیں, لیکن پہلے یہ بات کی جا رہی تھی نا کہ آئیں گے ہی نہیں, یہ ایسی بس شوشہ چھوڑا ہے پی ٹی آئی نے. لیکن اب وہ شوشہ جو ہے وہ آدھے راستے میں تو پہنچ گیا, آدھے راستے میں پہنچ گیا. بشرا بی بی سیاست میں تھیں بھی اور ہیں بھی, بیوی ہیں ان کی, بہنیں سیاست میں ہیں. تو یہ نہ کہیں کہ موروثی سیاست پہلے نہیں ہو رہی تھی اور ابھی بھی آدھے راستے میں کوئی نہیں ہے. کیا نہیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ موروثی سیاست آدھے راستے میں, میں نے یہ کہا تھا کہ بیٹوں والی جو بات ہے کہ کہا یہ جا رہا تھا نا کہ وہ آئیں گے نہیں, بس ایسے ہی اس ٹائم پہ پی ٹی آئی نے ریلیونٹ ہونا تھا تو کوئی بات چاہیے تھی جو کہ کر دی گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو, جو آپ نے سورسز کی بات کی, چلے میں پہلے آپ کو وہ بتا دوں کیونکہ آپ بہت بار بار نام لے رہی صاحبزادوں کا. ایک کا نام سلمان ہے, ایک کا نام قاسم ہے. ٹھیک ہے, دو ہیں, ایک صاحبزادے نہیں ہیں. تو ماشاء اللہ اللہ ان کی زندگی کرے. تو ان کے بارے میں بات یہ ہے کہ تماشا ہے, اور آپ لوگوں کا, ڈیجیٹل میڈیا والوں کا اور سوشل میڈیا والوں کا اور یوٹیوبرز کا, ان کو مسالہ چاہیے. اب عمران خان ہینڈسم جیل میں ہے تو اس کے بیٹے باہر آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اکٹھا کریں, لوگوں کو لگے کہ لیڈرشپ آ گئی ہے اور وہ بھی ہینڈسم ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ دیکھیں نا ایکسائٹمنٹ کتنی پیدا ہو رہی ہے اس ملک میں. یہ سورسز کہہ رہے ہیں یا یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ سورسز نے جو مجھے بات بتائی نا اس کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. ان کا چہرہ بیچا جا رہا ہے دونوں کا, سیدھی سی یہ سورسز نے کہا ہے. ٹھیک, ڈاکٹر آصف ان کو وہاں پہ ہوسٹ کر رہے ہیں اور وہ لے کے رچرڈ گرینل کے پاس گئے. رچرڈ گرینل کے ساتھ جمائمہ اسمتھ کا ڈائریکٹ, ان کی والدہ جو ہیں ان جمائمہ گولڈ اسمتھ ان کا ڈائریکٹ بھی اپنا تعلق ہے, انہوں نے ٹویٹس وغیرہ بھی کیے ہیں اس کے لیے, رچرڈ گرینل کے لیے. تو لیکن ڈاکٹر آصف جو ہے نا وہ ہیں ڈیموکریٹس کے ہیں اور گرینل جو ہے یہ ریپبلکن ہے. اب ڈاکٹر آصف نے یہ ملاقات ارینج کروائی ہے اور تصویر میں بھی آپ نے دیکھا ان کے ساتھ ہیں. تو یہ کیا کھچڑی بن رہی. تو پاکستان کی جب بات ہوگی نا تو سب اکٹھے ہیں, اور یہ میں نے آپ کو بتانا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے.
بیٹوں نے چندہ نہیں، بیٹوں نے نہیں کرنا، بیٹوں کا چہرہ دکھا کے کچھ اور لوگوں نے کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ساری گیم پیسے کی. اوورسیز پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں سے بہت سارے جو ہیں نا یہ وارداتی ہیں. انہوں نے کبھی عمران خان کا نام لو، کبھی کسی کا نام. عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. وہ جیلیں یہاں پہ لوگوں کو ہو رہی جو یہاں پہ ہیں، ان کو سزائیں ہو رہی ہیں 10-10 سال کی تھوک کے حساب سے. 36 کے پتہ نہیں 40 لوگوں کو سزا ہوگی، ابھی اور لوگوں کو ہونی ہے. تو یہ باہر بیٹھے موج کر رہے ہیں اپنے بچے میں، اور کہہ رہے ہیں یہاں پہ تم لوگ بس انقلاب لے کے آؤ، لڑو مر جاؤ. یہ کتنی زیادتی کی بات ہے. اب یہ خان کے بچوں کو وہاں بلایا گیا ہے. ڈاکٹر آصف میں نے آپ کو بتایا خود ڈیموکریٹ ہیں، ریپبلکن سینیٹر سے ملاقات کروا رہے ہیں، اور اس لیے کہ اب ان کی کوشش ہوگی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اگلے 4 سال رہنا ہے تو کچھ وہاں ان روڈز بنا لیں، وہاں بھی کسی ریپبلکن پارٹی کے کسی بندے کے ساتھ بھی دوستی ہو، ایکسس ہو جائے، ملا لیں، تصویریں کھنچوا لیں. ملک کے لیے تو کچھ نہیں کرنا نا انہوں نے تو اپنی ٹور بنانی ہے. پاکستانی کمیونٹی میں ایک ڈنر ارینج کر لیں گے، اس پہ ٹیبل بیچیں گے، کیونکہ $5,600 پر ایئر سے زیادہ ایک وہاں پہ جو شہری ہے اس سے زیادہ وہ چندہ نہیں دے سکتا کسی بھی سیاستدان کو یا سیاسی کاز کے لیے. اچھا، اور اگر اس کی جی اور ساتھ اس کی بیوی بھی ہو تو وہ $11,000 بن جاتے ہیں دونوں کے ملا کے ایک سال میں. تو پھر آپ ڈنر ارینج کرتے ہیں، اس میں ٹیبل ہوتی ہے، اس میں 6 لوگ بیٹھے ہیں، وہ ٹیبل بکتی ہے، اور اس میں 6 لوگ جو 10 لوگ جتنے بھی ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، 10 ٹیبلز لگی ہوئی ہیں. اس طرح فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. تو اب ان کو بلا لیا ہے دونوں بچوں کو، ان کو بیچیں گے وہاں پہ. کچھ لوگ فنڈ ریزنگ کریں گے، کچھ لوگ اپنا یوٹیوب چینل چلائیں گے. اللہ خیر صلاح. وہ انہوں نے ٹویٹ کیا، بڑی اچھی اردو میں پڑھ رہا تھا قاسم خان کی. قاسم خان کی اردو ہے یہ؟ ہاں اردو میں ٹویٹ ہے. آپ کو نہیں لگا یہ گوگل ٹرانسلیٹڈ ٹویٹ ہے؟ یہ تو آپ بہتر بتا سکتی ہیں کیونکہ ہم پروگرام میں ہیلپ لیتے ہیں. جین زی، ہاں جین زی ہے، وہ کیا کرتی ہے. لگتا تو یہی ہے گوگل ٹرانسلیشن ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ شاید کسی سے لکھوایا انہوں نے. پھر دیکھا میں نے کہ اس کے نیچے انگلش میں بھی انہوں نے یہی ٹویٹ کیا ہوا ہے، تو اس کی آسانی سے وہ ہو جاتی ہے کاپی. ہاں اس پہ گوگل پہ نہ بھی کریں، وہ لکھتے ہیں اس پہ نیچے ہوتا ہے نا ٹرانسلیٹ ٹویٹ یا ٹرانسلیٹ پوسٹ، اس کو کریں تو وہ خود ہی ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے. گروک کی ٹویٹر کی بات کریں آپ؟ ٹویٹر کی گروک کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت بری کرتا ہے ویسے. چلیں یہ کون سی اتنی اچھی ہوئی ہے. تو وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ انگلش کا جو ٹویٹ ہے انہوں نے خود لکھا کہ نہیں لکھا. ہاں شپس اینڈ جیٹس میں بھی. تو اب انہوں نے یہ کیا ہے، تو انہوں نے ان سیاست میں تو باقاعدہ سیاست کر رہے ہیں قاسم خان صاحب اور سلمان خان صاحب. اور سیاست کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے. اگر بینظیر بھٹو باہر چلی گئی تھی، نواز شریف باہر چلے گئے تھے، مریم نواز باہر چلی گئی تھی، وہاں باہر جا کے یہی کر رہے تھے نا. وہ کبھی کسی سے مل رہے ہیں، کوئی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. اب ٹویٹس کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل ایپ کے ذریعے وہ اپنا میسیج بھیج رہے ہیں. نواز شریف فون کیا کرتے تھے، بینظیر بھٹو فون کیا کرتی تھی لوگوں کو. پی ٹی آئی کا جو یہ سٹانس ہے کہ یہ پالیٹکس تو نہیں ہے نا، پالیٹکس تو تب ہو جب کوئی عہدہ ہولڈ کرے پارٹی. یہ اگر اسی سے جانا ہے آپ نے، تو پھر نواز شریف جتنا عرصہ باہر رہا اس نے پالیٹکس نہیں کی، عہدہ نہیں تھا کوئی. بینظیر بھٹو جتنے سال باہر رہی ہیں ان کے پاس عہدہ نہیں تھا، وہ پالیٹکس نہیں کر رہی تھی. آصف زرداری جتنے سال جیل میں رہا اس نے سیاست نہیں کی، وہ سیاستدان نہیں ہے. اسی طرح یہ ایک اور اگزامپل میرے ذہن میں آئی تھی، وہ نکل گئی ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اب عمران خان جیل میں ہے نا، ہاں تو یہ سیاست نہیں ہوتا تو کوئی نہیں اس کے پاس. سوری، الطاف حسین پچھلے 30 سال سے لندن میں ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں سے سیاست تو نہیں کی نا، کی یا نہیں کی؟ عہدہ تو کوئی نہیں تھا ان کے پاس. اس ملک کا تھا، پارٹی کا عہدہ تھا ان کے پاس، کوئی کہ نہیں تھا. وہ ایم کیو ایم لنڈن ابھی ہے، ابھی کا تو شاید مجھے پتہ نہیں ہے. سیاستدان تو ابھی بھی ہے نا. وہ اب جو بھی کام کرتا ہے سیاست کہا جاتا ہے. دیکھیے آپ نے نا دلیل نہیں ماننی. میں ایک بات کہوں گا، آپ کہیں گے اس کے پاس پارٹی کا عہدہ تو ہے. میں کہہ رہی ہوں پارٹی کا یہ سٹانس ہے نا کہ یہ پارٹی کے لیے تو کچھ نہیں کرتے. یا حسن نواز شریف کے بیٹے حسن اور حسین نواز، ان کے پاس پارٹی کا عہدہ ہے نہیں ہے نا. وہ آتے ہیں، کبھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، تو لوگ ان پہ تنقید نہیں کرتے، کوشچن نہیں کرتے یہ ساتھ کیوں ہیں، یہ کام کیوں کر رہے ہیں. کرتے ہیں نا، مطلب وہ موروثی سیاست میں تو مطلب ان پہ تو الزام نہیں لگتا نا کہ وہ موروثی سیاست کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. وہ تو مریم نواز کی بات ہوتی ہے کہ وہ موروثی سیاست کی وجہ سے سیاست کر رہی ہیں، کیونکہ وہ ایکٹیو پولیٹیشین بھی ہیں. مریم نواز کے پاس عہدہ ہے نا، ایکٹیو پولیٹیشین ہے، ظاہر ہے پالیٹکس بھی نائب صدر بھی تھی. حسن اور حسین نواز پہ نہیں لگتا یہ الزام. سلمان شہباز پہ نہیں لگتا. سلمان شہباز سیاست میں ہے؟ نہیں لگتا ہے نا الزام.
لگتا ہے نا جب وہ کہیں بھی نظر آتا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ یا کسی دورے میں ساتھ جاتا ہے یا ویسے کسی جلسے میں ساتھ چلا گیا, یہ جب یہ ایک وہاں جا کے خان صاحب کا جو بھی یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی قربانیاں دے رہے ہیں راحت اور سکون اور سلامتی چھوڑ کے, قربانی کس چیز کی؟ ایک جرم کیا ہے اس کی سزا ملی ہے. آپ دیکھیں آپ کو ہنسی کتنی آئی اس بات پہ, میں تب رک گئی. نہیں آپ کو شوق لگا جب میں نے کہا جرم کیا, مطلب عمران خان جرم اس وجہ سے لگا نہیں اس وجہ سے لگا کہ ہمارے ملک میں ایک سسٹم ہے نا, اس کے تھرو چیزیں ہوتی ہیں. 5 سال ایک پارٹی اندر مطلب حکومت میں ہے تو دوسری والی جیل میں ہوئے گی, باہر تو ہو نہیں سکتی. ایک نارمل کنٹری کی طرح تو ہم فنکشن نہیں کرتے. اگر یہ بات ہے تو شکایت کس چیز کی پھر؟ وہ ان کو ہے, کیوں ہے ان کو بتائیں نا آپ کہ بھئی آپ نے جلسے میں کہا تھا میں نے اے سی اترواؤں گا جا کے, اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ کمرہ گرم ہے؟ آپ نے اتروایا اے سی تو پھر ٹھیک ہے, بغیر اے سی کے تو ایسے ہی ہے. آپ نے کہا تھا کہ ایسا جیسا کھانا ملتا ہے نواز شریف کو یا جیسے اس کو کمرہ دیا ہوا ہے جیل میں, ایسا تو پاکستان کے 95% لوگوں کے پاس نہیں ہے, تو وہ سارے جیل میں چلے جائیں گے, وہ تو کہیں گے ہمیں بھی جیل میں بھجواؤ. کہا تھا نا انہوں نے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکبر سے منع کیا ہے, بڑا بولنے سے منع کیا. میں تو مسلمان ہوں, آپ بھی جو بھی آپ کا دین عقیدہ ایمان ہے مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہر عقیدے میں ایک چیز ہے کہ انسان کو ایروگینٹ نہیں ہونا چاہیے اور اپنے پاس جب طاقت ہو تو دوسرے پہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کے پاس طاقت آ جائے تو وہ آپ پہ بدلہ لے. ابھی تک تو خان صاحب سے جو ہو رہا ہے وہ بدلہ ہے, جب بدلہ لے کے اس سے اوپر چلا جائے گا. یہ بدلہ بدلے گا کب؟ یہ خان صاحب کے پاس موقع تھا, کلین سلیٹ کے ساتھ آئے تھے نا, ماضی کوئی نہیں تھا, پہلا دورہ حکومت تھا, تو اس میں اچھی مثالیں بنا دیتے, لوگ فالو کرتے. انہوں نے اچھی مثال نہیں بنائی, انہوں نے بری سے بری مثال قائم, پہلے جتنی بری تھی اس سے زیادہ برا کیا. ابھی آپ آج دیکھ لیں, حماد اظہر صاحب کے والد فوت ہوئے ہیں اور وہ ان کو نواز شریف کے کہنے پہ وہ پہنچے ہیں نا وہاں پہ لاہور میں اپنے والد کے جنازے پہ. نواز شریف نے جیل سے کہا میں اپنی بیوی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, مرنے لگی تھی, اسی دن مر گئی وہ جس دن وہ کوشش کر رہے تھے ان سے بات. ان کو کہا آپ کا ہفتے کا بات کرنے کا کوٹا پورا ہو گیا. پاکستان کے وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے تھے, 3 دفعہ. ابھی آپ کو یاد آتا ہے نا یہ سابق وزیر اعظم ہے, نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا تھا اس وقت تک. نیوکلیر جو پاکستان نیوکلیر پاور بنا نواز شریف کے فیصلے سے بنا, تو آپ نے اس وزیر اعظم کو جس نے کچھ 6-4-5 اس نے چیف آف آرمی اسٹافوں کی اپوائنٹمنٹ کی ہے, اس کو آپ نے کہا نہیں کوٹا ختم ہو گیا چل واپس جا کے بیٹھ. عمران خان وزیر اعظم تھے نا, یہ اچھی مثال قائم کی تھی. اور پھر جب وہ ان کا جنازہ آیا تو جس طرح ان کو لے کے گئے جنازے پہ نواز شریف کو جیل سے, وہ جس طرح ان کی غمزدہ تصویر تھی, اس تصویر کو اسی عمران خان ہیں جس کو اب اذیت میں ہیں اور قید میں ہیں, بیٹے کا دل بڑا پگھل رہا ہے. اچھی بات ہے, بیٹے کا دل پگھلنا چاہیے, اور بیٹے کے لیے پتہ نہیں یہاں کتنوں کا دل پگھل رہا ہے. اس میں صفاق اور ناقابل برداشت ستم ظریفی, کتنے اچھے الفاظ استعمال کیے قاسم خان نے. بچہ میں کیا کہوں اس کو, اسے سیاست میں نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن اس تصویر کو نواز شریف کی عمران خان نے جلسے میں دکھا کے مذاق اڑایا اس کا. دیکھا آپ نے وہ کلپ؟ دکھاؤں گا ابھی, اگر نہیں دیکھا تو میں آپ کو دکھاؤں گا. نواز شریف کی اپنی بیوی کی موت پہ جو افسردہ ہے, غم زدہ ہے, وہ تصویر ایسے کر کے وہ کھڑا ہے, بعد میں بھی اس پہ میمز بنتی تو میمز بنتی ہیں. آپ لوگوں کے لیے دوسروں کے غم پہ میم بنانا از نارمل, لیکن جو کوئی خود جرم کیا اس کی سزا پائے وہ اب نارمل ہے. یہ کس طرح کے آپ لوگوں کا فیئر گیم ہے؟ یہ بھی غلط ہے آبویسلی, میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں یہاں پہ دے. لیکن آپ جب کوئی انسان خود اس طرح کسی سے کرے نا, تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں, میرے سے کوئی ایسا بول نہ نکلے کہ کل میں پکڑا جاؤں. ابھی یہ ٹھہر جائے, جسٹ لیٹ اٹ سنک. میں نے کہا نا آپ کی 2 میں نے اگزامپل دی ہیں آپ کو, صرف ایک جیل میں ایسی اترواؤں گا اور 95% پاکستان کے لوگ جیل میں جانا چاہیں گے اگر ایسے اسے وہاں پہ سکون دیا جائے, رہائش دی جائے. اور اس کی بیوی کی موت کی خبر والی تصویر پہ جلسے میں دکھا کے اپنے ورکرز کو مذاق اڑایا عمران خان ہے. تو پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں دوسروں سے کہ ان کو فرشتہ سمجھا جائے اور ان کے ساتھ بادشاہوں والا سلوک کیا جائے. یہ تو مکافات عمل ہے, سیدھی سی بات ہے. اور وہ خالی مکافات عمل نہیں ہے, انہوں نے تو باقاعدہ پیسے لیے ہیں ایک بزنس مین سے, پیسے لیے ہیں, ہیروں کے ہار لیے ہیں, موبائل فون لیے ہیں سینکڑوں کے حساب سے, زمین لی ہے, یونیورسٹی بنائی ہے,
اس کے ٹرسٹی خود ہیں, ان کی بیوی ہے, میں اور آپ تو نہیں ہے, میں پیمرا چیئرمین ہوتا اور میری بیوی ہیرو کے ہاتھ پکڑ رہی ہوتی, اور میں تو بہت ایماندار ہوں. اس کے مجھے نہیں پتا میرے بچے اور اس کے پہلے خامن سے بچے وہ مال بنا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا ہو, میں تو بہت سادہ اور معصوم ہونا. تو یہ کیا کرتے ہیں میرا حال, میں 2 سال رہا ہوں, میری تنخواہ روزانہ بیٹھ کے گنتے ہیں کتنی لیتا تھا, حالانکہ میری پرائیویٹ سیکٹر سے کم تھی وہاں تنخواہ, پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ لیتا تھا, لیکن روزانہ گنتے ہیں نا. عمران خان معصوم ہے, اس کی بیوی جو مرضی کری, بچے میں جو مرضی, اسی جرم میں پکڑے گئے. تو اب وہ آپ انہیں ہیرو بنانا تو بنائیں. سوال میں کرنا جی ضرور ضرور, آپ نے سوال, آپ نے قاسم خان اور سلمان خان کے سوال کرنا ہوگا, کر لیں. نہیں, قاسم اور سلیمان کا سوال نہیں کرنا, لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اب جس طریقے سے کل پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں 9 مئی میں, اور شاہ محمود قریشی بری بھی ہو گئے ہیں 9 مئی والے کیس کے اندر. وٹ ڈو یو تھنک کیا ہونے جا رہا ہے, یہ کیا کسی ڈیل کے تحت ہو رہا ہے؟ پھر مراد سعید کی سینٹ میں واپسی, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب پھر پی ٹی آئی کے لیے کیا سچویشن ہے اس ٹائم میں, اور پھر قاسم سلیمان کی اس ٹائم پہ ایکٹیو ہونا, کوئی سینس ہے ساری چیز کی, کوئی آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, قاسم سلمان کا سوال تو آ گیا نا, تو دیکھیں وہ اب آج ٹرینڈ کر رہے ہیں, تو وہی نا. اب بات یہ ہے کہ رہنی ہے کانورسیشن, ان کے اراؤنڈ میں نے کہا رہنی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ جو ڈیل ہے نا, ڈیل کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے, ڈیل نہیں ہو پا رہی. خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ یہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا آپ کے لوگ باہر بیٹھے کر رہے ہیں وہ بند کر دیں, اور جو آپ نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ پچھلے جتنے بھی سالوں میں کیا ہے, خاص طور پہ جب اقتدار سے باہر نکلے تب سے لے کے اب تک, اس کا آپ معافی مانگ لیں. 9 مئی کا نہیں کر رہے. اور سیاست جو ہے, جو بھی سیاست کی یہاں پہ باؤنڈریز ہیں اس کے اندر رہ کے کریں, انتشاری سیاست نہ کریں, کیونکہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ڈیفالٹ سے بچا ہے, حالات بہت خراب ہیں, نہیں ہو سکتا اس طرح آپ انسٹیبلٹی کریٹ کر کے رکھیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی. لوگوں کے روزگار خراب ہو گئے ہیں, معیشت خراب ہو گئی, مہنگائی بہت زیادہ ہے, اس میں سے لوگوں کو نکلنے دیں. آپ بھی نکالیں, اپنے صوبہ خیبر پختونخوا میں گورننس بہتر کریں, وہاں پہ سکون لے کے آئیں, وہاں پہ امن لے کے آئیں, وہاں پہ کاروبار کو بہتر کریں, وہاں کے نظام کو بہتر کریں, تاکہ ہم تھوڑے سے یہ ملک تھوڑا آگے چلے. وہ نہیں کرنا چاہ رہے, وہ کہتے ہیں میں نہیں کھیلنا گا, نہ کھیلنے دوں گا. دس از اے ایشو. ہندوتوا نظریہ ہے کہ ممبئی میں وانکھیڑے اسٹیڈیم میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں میچ نہیں کھیلنے دیں گے ہم. وکٹ کھود دی جا کے رات کو انہوں نے, RSS والوں نے, انتہا پسندوں نے. یہ خان صاحب وکٹ کھود, یہ جو اسلام آباد میں ریلی لے کے آتے ہیں یہ وکٹ کھودنے آتے ہیں کہ میں نہیں کھیلنے دوں گا, میں اقتدار میں نہیں کھیلنے دوں گا. 2014 سے لے کے آج تک دیکھ لیں کہ 2014 سے لے کے آج تک 10 سال ہو گئے, 11 سال ہو گئے, کیا کیا انہوں نے سوائے انتشار اور احتجاج کی سیاست کے؟ کوئی اچھا کام کیا ہو تو مجھے آپ بتا دیں. اگر اچھا کام کیا ہوتا تو خیبر پختونخوا کے لوگ دوسرے صوبوں میں روزگار لینے نہ جائیں, اپنے صوبے میں رہیں. آپ نے پنجاب کے لوگوں کو دیکھا, چند ایک جاتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں بلوچستان میں. سندھ کے لوگوں کو دیکھا ہے جا رہے ہوں خیبر پختونخوا روزگار کی تلاش میں. یہ پنجاب سے لوگ جا رہے ہیں روزگار کی تلاش میں خیبر پختونخوا, یا بلوچستان سے جا رہے ہوں, یا کشمیر سے جا رہے ہیں, دیکھا آپ نے کبھی؟ کیوں؟ سوچئے گا کیوں؟ پنجاب حالانکہ اتنا اچھے علاقے ہیں یہاں پہ, خوبصورت علاقے ہیں, ٹھنڈے علاقے ہیں, لیکن لوگ نہیں جاتے کیونکہ وہاں اس قابل نہیں ہے نظام, وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے, وہاں کوئی گورننس نہیں ہے. بہتر کرتے 13واں سال ہے, کوئی کویسچن کرتا ہے ہم قاسم سلمان, پہلے عمران اب قاسم سلمان, عمران قاسم سلمان, ہم وہاں سے نکلتے نہیں ان کے شہر سے. ہم پوچھتے ہی نہیں بھائی آپ نے کیا 13ویں سال میں اس صوبے کے عوام کے لیے جس نے آپ کو 3 دفعہ حکومت دی ہے. کوئی نہیں پوچھتا. قاسم سلمان رٹ لگائی ہے. پھر کہتے ہیں جی کہ اس کو ہینڈسم, مجھ پہ اعتراض کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو ہینڈسم کیوں کہتے ہیں آپ, کہ ہینڈسم ایسے خواتین اس کو فالو کرتی ہیں. نہیں, خواتین تو پولیٹیکل اویئرنیس بہت آ گئی ہے خواتین میں. میں نے خاتون سے پوچھا آپ مجھے اس کے 3-4 چیزیں بتا دیں جو اس نے کہی ہیں, جو پولیٹیکل اویئرنیس آپ کو دی ہے اس نے, جس کی وجہ سے آپ اس کو فالو کر رہی ہیں. ہینڈسم, 92 کا ورلڈ کپ, کینسر ہاسپٹل, چلیں کینسر ہاسپٹل بنا لیا. آپ مجھے یہ بتائیں, اور صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ نے خود ایک دن وہ ڈیٹا نکال رہی تھی آپ پر تیمور, کتنے ہزار ارب گیا ہے 13 سالوں میں NFC وارڈ کے تحت. کتنے ہاسپٹل بنائے ہیں خیبر پختونخوا میں بتائیں. ایسا کوئی بہت بڑا انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہو کہ اسلام آباد صرف, اور کچھ نہیں کہہ رہا میں, صرف پنڈی اسلام آباد کے مریض جہاں جائیں, پشاور
ہے کوئی ایسا ہاسپٹل؟ ابھی آپ میرے ساتھ پمز اور پولی کلینک چلیں جو 2 سرکاری ہاسپٹل ہیں اسلام آباد کے, دیکھیں خیبر پختونخوا سے کتنے مریض آئے ہوئے ہیں. ابھی چلیں اس پوڈ کاسٹ کے بعد. کیوں وہاں نہیں بن سکتا تھا؟ نوشہرہ میں, مردان میں, ہزروں میں, ہزروں کہہ رہا ہوں تو پنجاب میں, اٹک کے اس پار دریا کے اس پار بنا دیتے. پنجاب سے سارے مریض وہاں جاتے, کہتے ہیں دیکھیں جی, اور انٹرویو کرتے ہیں ان کے جا کے, آپ کے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں اور میڈیا والے, کہ پنجاب سے مریض یہاں پہ آ رہے ہیں. اچھا کمپٹیشن ہوتا ہے نا, ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی صحت کا نظام کیسا بنا دیا, کارڈ صحت کارڈ, لوگوں کو پیسے دیے جائیں. اتنی کرپشن ہے اس میں صحت کارڈ میں, کوئی نہیں پوچھتا کیونکہ سب کو حصہ مل رہا ہے. جیسے آپ نے کوستان اسکینڈل دیکھ لیا, ایک ضلع میں 40 ارب کا ڈاکہ پڑا ہے ایک ضلع میں, لیکن چور و ڈاکو وہی پرانی جماعتیں ہیں, نہیں تو بہت دودھ سے دھلی ہیں. تو بات یہ کہ ہونا اس سے کچھ نہیں ہے. قاسم اور سلمان ایک ڈیل کروانے کا, پریشر ڈالنے کا بہانہ ہے. ڈیل کرنے کی کوشش خان صاحب کی طرف سے ہو رہی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ ان سے ڈیل نہیں کرنا چاہتی. سیاسی جماعتیں ابھی بھی کچھ ولنگ ہیں, لیکن سیاستدانوں کو وہ جتنی گندی گالیاں وہ نکلوا رہے ہیں اپنے یوٹیوبر سے اور سوشل میڈیا سے, سیاستدان کیسے بیٹھیں گے ان کے ساتھ؟ جبکہ یہ ثابت آپ خود مانتی ہیں کہ ہاں ایسے ہی ایک ہی جیسے ہیں سارے. ابھی آپ نے کہا تھا نا سم تھنگ لائک دیٹ, کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ آپ ڈینائی کر دیں گی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیمرہ پہ کہا ہے. کیا کہا آپ نے؟ کہ سبھی جتنے آپ نے کہا, پھر سب میں ان میں کیا فرق ہوگا, جس طرح کی بات ہوئی تو سبھی ایک جیسے ہیں نا, تو پھر ایک جگہ بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ کرنی چاہیے اپنے آپ کو کرنی چاہیے, بالکل ہولیئر دین داؤ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں بالکل کرنی چاہیے. سیاستدانوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. تو بس سیدھی سی بات ہے, وہ نہیں اگر آپ میں تکبر اتنا ہے, غرور اتنا ہے, ایروگنس اتنی ہے, تو پھر غرور, تکبر اور ایروگنس اب سپر پاور تو ہے نہیں. یا تو اب سپر پاور امریکہ ہوں, ٹرمپ ہوں, تو پھر آپ سب کو دھمکیاں لگائیں, ٹیرف لگا دیں, بند کر دیں ٹریڈ, جو مرضی کر لیں. آپ یہ نہیں ہے سپر پاور. اس نظام میں سپر پاور بننے کا سیاستدانوں کے پاس, سویلین کے پاس موقع تھا. انفارچونیٹلی خان صاحب جا کے دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو گئے اور سویلینس کو کمزور کیا, سیاست کو کمزور کیا, جمہوری نظام کو کمزور کیا. 2014 سے آنورڈ دھرنے لا کے یہاں ڈی چوک میں بیٹھ کے, جو باہر سے آنے والے مہمان تھے ان کے وزٹ کینسل کروا کے, گالیاں نکال کے یہاں پہ کمزور کیا. ہائیبریڈ نظام کو آپ نے جنم دیا, تو بس ٹھیک ہے نا, پھر وہ ہائیبریڈ نظام آ گیا ہے, مضبوط ہو گیا ہے, نو ڈیل ود اٹ. روتے کیوں ہیں اب؟ جو مینڈیٹ نہیں ملا نا انہیں, ان کا جو تو ان کو جو انہوں نے تو آپ پوری بات کریں نا. ہاں 2024 میں مینڈیٹ نہیں ملا, 2018 میں کس کا مینڈیٹ, عمران خان 2018 میں کس کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے تھے؟ پی ایم ایل این کا. تو اب ان کی چوری کا حساب چوری سے برابر ہو گیا. صحیح ہے, تو یہ نہیں ٹھیک ہے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ چوری کی آپ نے, اب آپ کی چوری کو کوئی اور چور کو مور لے گئے, اب کیا کریں گے آپ؟ کہیں گے نہیں وہ اب جائیں تھانے رپورٹ درج کروائیں, تو خود چوری کا مال لے کے آئے تھے نا. منافقت کیا ہوتی ہے, ہپوکریسی کیا ہوتی ہے, یہی ہوتی ہے نا. سچ یہ ہے, سچ ہے 18 میں بھی ہوئے تھے, ہاں ہوئے تھے, 24 میں بھی ہوئے ہیں, ہاں ہوئے ہیں. Now sit with the politician. First seek apology. کہ میں نے غلطی کی ہے, جیسے دوسروں نے معافی مانگی آپ بھی مانگیں. آپ کیا نعوذ باللہ خدا ہیں کہ آپ غلطی نہیں کر سکتے اور معافی نہیں مانگ سکتے؟ اگر اتنا تکبر ہے, اتنا غرور ہے, تو دین be with it. آپ کو اپنی انا اس ملک سے, یہاں کے لوگوں سے زیادہ پیاری ہے, اور پھر آپ کہتی ہیں پختون غریب بچوں کا ذکر نہ کروں. اپنی انا کی خاطر ان پختون بچوں کو مرواتے رہے آپ غریبوں کو, اپنے بچے باہر. اور وہ سنا ہے کہ علیمہ خان کے بیٹے واپس آ گئے ہیں ڈیل کے تحت. جو ڈیل کی بات میں نے نہیں کی, مشیل یوسف نے کی ہے. میری طرف دیکھیں, علیمہ خان نے کہا ہے کہ ڈیل نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا ڈیل نہیں ہوئی, لیکن مشیل یوسف جی جو ان کی سینیٹر ہیں, ان کی پارٹی سے خان صاحب نے جن کا نام دیا اتفاقاً لسٹ میں, اس نے کہا ہے کہ علیمہ خان کا بیٹا ڈیل کے بعد واپس آیا ہے. تو ڈیل تو آرگیو کرنا چاہ رہا ہے, تو آپ پھونپا نہ کریں. پھر پھونپا کرنی ہے تو پھر میری طرح ملنگ بن جائیں. ٹھیک ہے, ڈیل کے تحت آ گئے علیمہ خان کے بھی بیٹے باہر. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو فار لسننگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.